بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها 70 ضعفا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وہ نماز جس کے لیے مسواک کی جائے اس نماز کے مقابلے میں جو بغیر مسواک کے پڑھی جائے 70 گنا فضیلت رکھتی ہے۔ محترم سامعین و سامعات، عربی زبان اور محاورے میں 70 اور اسی طرح بعض اور عدد بھی کثرت اور بہتات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ غالباً اس حدیث میں بھی 70 کا لفظ اس محاورے کے مطابق کثرت اور بہتات ہی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس بنا پر حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ اس نماز کے مقابلے میں جو بغیر مسواک کے پڑھی جائے بدرجہ زیادہ افضل ہے، اور اگر 70 سے مراد 70 کا خاص عدد ہو تب بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ بہرحال جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے احساس اور ادب کے اس جذبے سے نماز کے لیے مسواک کرے تو وہ نماز اگر اس نماز کے مقابلے میں جس کے لیے مسواک نہ کی گئی ہو 70 یا اس سے بھی زیادہ درجے افضل قرار دی جائے تو بالکل حق ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ 1000 بار بشویم دہن زمشک و گلاب، 1000 بار بشویم دہن زمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ محترم سامعین و سامعات، حضرت مولانا مفتی قادر صاحب رحمہ اللہ اپنے رسالہ فوائد مسواک میں ایک حدیث لے کر آتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اگر مجھے امت کی مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کو اس طرح لازم کر دیتا جیسا کہ نماز کے ساتھ وضو لازم ہے۔ مسواک کا طریقہ کیا ہے، مسواک کس طرح سے کی جائے، اس بارے میں حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکھروی مدظ اللہ فرماتے ہیں: مسواک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسواک داہنے ہاتھ میں اس طرح لے کہ مسواک کے ایک سرے کے قریب انگوٹھا اور دوسرے کے نیچے اخیر کی انگلی اور درمیان میں اوپر کی جانب باقی انگلیاں رکھیں اور مٹھی باندھ کر پکڑیں، اور پہلے اوپر کے دانتوں میں پہلے داہنی طرف مسواک کریں، پھر بائیں طرف، اسی طرح پھر نیچے کے دانتوں میں پہلے داہنی طرف پھر بائیں طرف، اور ایک بار مسواک کرنے کے بعد مسواک کو منہ سے نکال کر نچوڑیں اور استر نو پانی سے بھگو کر دوبارہ کریں۔ اس طرح 3 بار کریں، نیز دانتوں کی چوڑائی میں مسواک نہ کریں۔ سامعین و سامعات، اب ہم دیکھیں گے کہ مسواک کے دنیاوی فوائد کیا ہیں۔ جس طرح کتب فقہ و حدیث میں مسواک کے بہت سے فضائل اور مسائل بیان کیے گئے ہیں اور مسواک کے بہت سے فوائد بھی روایت میں مذکور ہیں، ان فوائد میں سے بعض کا تعلق دنیا سے ہے اور بعض کا تعلق آخرت سے ہے، اس لیے مسواک کے فوائد میں آپ حضرات کے گوش گزار کے دیتا ہوں۔ مسواک منہ کو صاف رکھتی ہے، مسواک سے حافظہ قوی ہوتا ہے، مسواک سے بلغم دور ہوتا ہے، مسواک شیطان کو غصہ دلاتی ہے، مسواک ہاضمے کو درست کرتی ہے، مسواک منہ کی زائد رطوبت کو ختم کرتی ہے، مسواک ذہانت اور فطانت کو نکھارتی ہے، مسواک بڑھاپے کو دور کرتی ہے، مسواک کمر کو سیدھا رکھتی ہے، مسواک دشمن پر رعب کا سبب ہے، جیسا کہ حکایت نقل کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ مسلمانوں کا لشکر کفار سے قتال کر رہا تھا، قریب تھا کہ مسلمانوں کو شکست ہو جاتی، ان کی آپس میں گفتگو ہوئی کہ شکست کی وجہ کیا ہے، تو بعض لوگوں نے نصیحت کی کہ مسواک کیا کرو۔ انہوں نے کھجوروں کی مسواک بنائی اور استعمال کی تو اس سے دشمن کے دل میں رعب بیٹھ گیا کہ یہ تو درختوں کو کھا رہے ہیں، ہمارے ساتھ کیا کریں گے، بس دشمن خوف سے بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ حکایت صحیح ہے یا غلط، واللہ عالم۔ مسواک منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے، مسواک کرنے والے سے فرشتے خوش ہوتے ہیں، مسواک خلقی قوتوں کو درست کرتی ہے، مسواک سے روح جلدی نکلتی ہے، مسواک مال میں وسعت پیدا کرنے کا سبب ہے، مسواک رزق کو آسان کرتی ہے، مسواک سر کے درد کو دور کرتی ہے، مسواک دانتوں کو مضبوط کرتی ہے، مسواک سے نظر تیز ہوتی ہے، مسواک بدن کو قوی کرتی ہے، مسواک دل کو صاف کرتی ہے۔ فرشتے مسواک کرنے والے سے جب یہ نماز کو چلے مصافحہ کرتے ہیں۔ مسواک اولاد کی کثرت کا سبب ہے، مسواک جسم سے حرارت کو دور کرتی ہے، مسواک سینے کے درد کو ختم کرتی ہے، مسواک دانتوں کو سفید بناتی ہے، مسواک حاجت کو پورا کرنے کا سبب ہے، مسواک فصاحت کو بڑھاتی ہے، مسواک مسوڑھوں کو مضبوط کرتی ہے، مسواک موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے۔ محترم سامعین و سامعات، میں آپ حضرات کو ایک مسئلہ سمجھا دیتا ہوں۔ برش اور ٹوتھ پاؤڈر اور منجن وغیرہ استعمال کرنا جائز ہے، بشرطے کہ اس میں کسی ناپاک چیز کی آمیزش نہ ہو۔ البتہ مسواک کے ہوتے ہوئے ان چیزوں کے استعمال سے سنت ادا
نہ ہوگی۔ ہاں اگر مسواک نہ ہو تو پھر ان چیزوں سے بشرط نیت سنت ادا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس بات کی بھی دعا ہے کہ آج احادیث مبارکہ سے دین کا جو علم ہم نے حاصل کیا ہے اس کو صحیح انداز میں محبت و حکمت کے ساتھ دوسروں تک اور خاص طور پر اپنے گھروں میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علی محمد وجزاؤہ عنا ما هو اہلہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔